السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے رمضان المبارک میں کتنے قرآن پڑھے؟ ایک قرآن مکمل کیا یا دو قرآن یا تین قرآن مکمل کیے؟ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ جب رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری بہت سی بہنیں اور مائیں قرآن مکمل کر لیتی ہیں، بہت سارے بھائی ہمارے قرآن مکمل کر لیتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم مکمل کر لیا ہے لیکن ابھی ہم نے قرآن بخشا نہیں، ہمیں قرآن بخشوانا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں گھروں سے اپنے بچوں کو امام صاحب کے پاس بھیجتی ہیں، اپنے بیٹے کو امام صاحب کے پاس بھیجتی ہے، بیٹا آپ امام صاحب کے پاس جائیے اور جا کر کے یہ کہیے کہ میری امی کا قرآن مکمل ہو گیا، امام صاحب میری امی کا قرآن آپ بخش دیجیے۔ تو یہ کہلوا کر کے بھیجتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، مجھ سے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ جی میری بیوی کا قرآن مکمل ہو گیا، مولانا صاحب آپ ہماری بیوی کا قرآن بخش دیجئے۔ کچھ مرد حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے دو قرآن ہو گئے، آپ ہمارے قرآن جو ہے بخش دیجئے۔ یعنی ہماری بہنوں کو، بھائیوں کو اور ہماری ماؤں کو یہ معلوم نہیں کہ قرآن کیسے بخشنا چاہیے۔ حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت آسان سا کام ہے، بہت چھوٹا سا کام ہے، لیکن چونکہ آپ کو معلومات نہیں ہے اس لیے آپ کو بہت مشکل اور بہت بڑا کام نظر آتا ہے۔ تو آج میں آپ کو قرآن کریم بخشوانے کے 3 طریقے بتانے جا رہا ہوں، آپ دھیان سے سنیے، پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، جب آپ کا قرآن مکمل ہو جائے تو آپ دل میں نیت کر لیں۔ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ تو آپ کا قرآن مکمل ہوا، آپ نے دل میں نیت کر لی۔ کس کے لیے نیت کر لی؟ جس کے لیے بھی آپ چاہیں۔ آپ اپنی والدہ کے نام سے نیت کر لیں، دل میں یہ نیت کر لیں، اللہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچا دے، اس قرآن کریم کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا دے، میرے دادا کو پہنچا دے، میری دادی کو پہنچا دے۔ تو آپ دل میں یہ نیت کر لیں گی، آپ ذہن میں یہ سوچ لیں گی۔ تو آپ کی اس طریقے سوچ لینے سے دل میں یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے قرآن ان کے نام سے بخش دیا، جس کے نام سے آپ سوچ لیں گے ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں، کسی بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ ہاتھ اٹھائیے اور اللہ سے دعا کیجیے۔ شروع میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد میں درود شریف پڑھنی ہے۔ پھر آپ دعا کیجیے کہ یا اللہ میں نے جو یہ قرآن پڑھا ہے، اس قرآن کریم میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، اور یا اللہ اس قرآن کریم کو، اس کا قرآن کریم کا جو ثواب ہے وہ میرے نانا کی روح کو پہنچا دے، میری نانی کی روح کو پہنچا دے، یا والد والدہ کی روح کو پہنچا دے۔ جو بھی آپ جس کے لیے پہنچانا چاہے ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ جیسے آپ دعا کریں گی، جن کے نام سے آپ دعا کریں گی ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے قرآن کریم بخشوانے کا کہ آپ جو ہے، جیسے ہی آپ کا قرآن کریم مکمل ہو، قرآن کریم مکمل ہونے کے فوراً بعد آپ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ میرا قرآن کریم مکمل ہو گیا ہے اور قرآن کریم کے پڑھنے مجھ سے بے شک بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ میری ساری غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس قرآن کریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور جس کے نام سے بھی آپ قرآن بخشنا چاہتی ہیں یا جس کے نام سے قرآن بخشنا چاہتے ہو، آپ ان کے نام سے ہی آپ یہ کہیے کہ یا اللہ میرے نانا کو ثواب پہنچا دیجئے، میری نانی کو پہنچا دیجئے، میرے چچا کو، چچی کو، میرے تایا کو، میرے بھائی کو، جس کے نام سے بھی آپ دعا کریں گے، جس کے نام سے بھی آپ قرآن بخشوانا چاہ رہے ہیں، ان کا نام آپ لے کر کے اللہ کے سامنے بات رکھیے کہ اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہوگا، جب آپ قرآن بخشیں گے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد میں درود شریف پڑھیں گے، پھر آپ جو ہے جس کے نام سے بخشنا چاہ رہے ہیں اللہ کے سامنے ان کے نام سے بخش دیں گے، اس کے بعد میں لاسٹ میں درود شریف پڑھیں گے اور اپنی دعا کو آپ ختم کر دیں گے۔ تو یہ آسان سے طریقے ہیں قرآن کریم بخشنے کے، قرآن کریم اپنے مرحومین کے نام سے ثواب پہنچانے کے، لیکن ہمارے بھائی ہماری بہنیں پریشان ہو جاتے ہیں اس وجہ سے چونکہ انہیں علم نہیں ہوتا، اور جب انہیں علم نہیں ہوتا تو چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی نظر آتی ہے، آسان کام بھی مشکل نظر آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
آپ اس طریقے سے عمل کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔